بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیبیہ میں سب سے پہلے شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ بدیل بن ورقہ خزاعی تھا۔ ان کا قبیلہ اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا مگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف اور انتہائی مخلص و خیر خواہ تھے۔ بدیل بن ورقہ نے آپ کو خبر دی کہ کفار قریش نے کثیر تعداد میں فوج جمع کر لی ہے اور فوج کے ساتھ راشن کے لیے دودھ والی اونٹنیاں بھی ہیں۔ یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کو خانہ کعبہ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قریش کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم جنگ چاہتے ہیں، ہم یہاں صرف عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ مسلسل لڑائیوں سے قریش کو کافی جانی و مالی نقصان پہنچ چکا ہے، لہٰذا ان کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ وہ جنگ نہ کریں بلکہ مجھ سے ایک مدت معینہ تک کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیں اور مجھ کو اہل عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ اگر قریش میری بات مان لیں تو بہتر ہوگا اور اگر انہوں نے مجھ سے جنگ کی تو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ میری گردن میرے بدن سے الگ ہو جائے۔ بدیل بن ورقہ آپ کا یہ پیغام لے کر کفار قریش کے پاس گیا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو میں ان کا پیغام تم لوگوں کو سناؤں۔ کفار قریش کی شرارت پسند لونڈے جن کا جوش ان کے ہوش پر غالب تھا شور مچانے لگے کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہمیں ان کا پیغام سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کفار قریش کے سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں نے پیغام سننے کی اجازت دے دی اور بدیل بن ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت صلح کو ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ سن کر قبیلہ قریش کا ایک بہت ہی معمر اور معزز سردار عروہ بن مسعود ثقفی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے قریش، کیا میں تمہارا باپ نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ پھر اس نے کہا کہ کیا تم لوگ میرے بچے نہیں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میرے بارے میں تم لوگوں کو کوئی بدگمانی تو نہیں؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی سمجھداری اور بلائی کی بات پیش کر دی، لہٰذا تم لوگ مجھے اجازت دو کہ میں ان سے مل کر معاملات طے کروں۔ سب نے اجازت دے دی کہ بہت اچھا، آپ چاہیے۔ عروہ بن مسعود وہاں سے چل کر حدیبیہ کے میدان میں پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ بدیل بن ورقہ کی زبانی آپ کا پیغام ہمیں ملا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے لڑ کر قریش کو برباد کر کے دنیا سے نیست و نابود کر دیا تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ سے پہلے کبھی کسی عرب نے اپنی ہی قوم کو برباد کیا ہے؟ اور اگر لڑائی میں قریش کا پلہ بھاری پڑا تو آپ کے ساتھ جو یہ لشکر ہے، میں ان میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ بن مسعود کا یہ جملہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر و ضبط کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے تڑپ کر کہا کہ اے عروہ، چپ ہو جا، کیا بلا ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ بن مسعود نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابو بکر ہیں۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے ابو بکر، اگر تیرا ایک احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کا بدلہ میں اب تک تجھ کو نہیں دے سکا ہوں تو میں تیری اس تلخ گفتگو کا جواب دیتا۔ عروہ بن مسعود اپنے کو سب سے بڑا آدمی سمجھتا تھا، اس لیے جب بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کوئی بات کہتا تو ہاتھ بڑھا کر آپ کی ریش مبارک پکڑ لیتا تھا اور بار بار آپ کی مقدس داڑھی پر ہاتھ ڈالتا تھا۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ننگی تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، وہ عروہ بن مسعود کی اس جرأت اور حرکت کو برداشت نہ کر سکے، اور عروہ بن مسعود جب ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کا قبضہ اس کے ہاتھ پر مار کر اس سے کہتے کہ ریش مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا لے۔ عروہ بن مسعود نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو عروہ بن مسعود نے ڈانٹ کر کہا کہ اے دغاباز، کیا میں تیری عہد شکنی کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، جس کا خون بہا عروہ بن مسعود نے اپنے پاس سے ادا کیا تھا۔ یہ اسی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود صحابہ اکرام کو دیکھنے لگا اور پوری لشکر گاہ کو دیکھ بھال کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عروہ بن مسعود نے حدیبیہ کے میدان میں صحابہ اکرام کی حیرت انگیز اور تعجب خیز عقیدت و محبت کا جو منظر دیکھا تھا، اس نے اس کے دل پر بڑا عجیب اثر ڈالا تھا۔ چنانچہ اس نے قریش کے لشکر میں پہنچ کر اپنا تاثر ان لفظوں میں بیان کیا کہ اے میری قوم، خدا کی قسم، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سب کے سب اس کی تعمیل کے لیے چپٹ پڑتے ہیں، اور وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے صحاب ان کے وضو کے دوون کو اس طرح لوٹتے ہیں کہ گویا ان میں تلوار چل پڑے گی، اور وہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو تمام اصحاب خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر پر بھی دیکھ نہیں سکتا۔ اے میری قوم، خدا کی قسم، میں نے بہت سے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، میں نے کیس و کسریٰ اور نجاشی کے درباریوں میں بھی باریاب ہو چکا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کی یہ گفتگو سن کر قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے، جس کا نام حلیس تھا، کہا کہ تم لوگ مجھ کو اجازت دو کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ قریش نے کہا کہ ضرور جائیے۔ چنانچہ یہ شخص جب بارگاہ رسالت کے قریب پہنچا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے، اور یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا تم لوگ قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے کھڑا کر دو اور سب لوگ لبیک پڑھنا شروع کر دو۔ اس شخص نے جب قربانی کے جانوروں کو دیکھا اور احرام کی حالت میں صحابہ کرام کو لبیک پڑھتے ہوئے سنا تو کہا کہ سبحان اللہ، بھلا ان لوگوں کو کس طرح مناسب ہے کہ بیت اللہ سے روک دیا جائے۔ وہ فوراً ہی پلٹ کر کفار قریش کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں کہ قربانی کے جانور ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور سب احرام کی حالت میں ہیں، لہٰذا میں کبھی بھی یہ رائے نہیں دے سکتا کہ ان لوگوں کو خانہ کعبہ سے روک دیا جائے۔ اس کے بعد ایک شخص کفار قریش کے لشکر میں سے کھڑا ہو گیا جس کا نام مکرز بن حفص تھا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو تم لوگ وہاں جانے دو۔ قریش نے کہا تم بھی جاؤ۔ چنانچہ یہ چلا۔ جب یہ نزدیک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکرز ہے، یہ بہت ہی نیچا آدمی ہے۔ اس نے آپ سے گفتگو شروع کی۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ناگہاں سہیل بن عمر آ گیا۔ اس کو دیکھ کر آپ نے نیک فالی کے طور پر یہ فرمایا کہ سہیل آ گیا، لو اب تمہارا معاملہ سہیل ہو گیا۔ چنانچہ سہیل نے آتے ہی کہا کہ آئیے، ہم اور آپ اپنے اور آپ کے درمیان معاہدے کی ایک دستاویز لکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستاویز لکھنے کے لیے طلب فرمایا۔ سہیل بن عمرو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دیر تک صلح کی شرائط پر گفتگو ہوتی رہی۔ بالآخر چند شرطوں پر دونوں کا اتفاق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھوائیے جو ہمارا اور آپ کا پرانا دستور ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں لکھیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل کی بات مان لی اور فرمایا کہ اچھا اے علی بسمک اللہم ہی لکھ دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عبارت لکھوائی ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، یعنی پردہ شرائط ہے جن پر قریش کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کا فیصلہ کیا۔ سہیل پھر بھڑک گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، یہ اور بات ہے کہ تم لوگ میری رسالت کو جھٹلاتے ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کو مٹا دو اور اس جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون مسلمان آپ کا فرما بردار ہو سکتا ہے، لیکن محبت کے عالم میں کبھی کبھی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ سچے محب کو بھی اپنے محبوب کی فرما برداری سے محبت ہی کے جذبے میں انکار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے نام کو تو کبھی ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے دکھاؤ میرا نام کہاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پر انگلی رکھ دی، آپ نے وہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ بہرحال صلح کی تحریر مکمل ہو گئی۔ اس دستاویز میں یہ طے کر دیا گیا کہ فریقین کے درمیان 10 سال تک لڑائی بالکل موقوف رہے گی۔ صلح نامے کی بقی دفعات اور شرطیں یہ تھی کہ نمبر 1 مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں، نمبر 2 آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں اور صرف 3 دن مکہ میں ٹھہر کر واپس چلے جائیں، نمبر 3 تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار لے کر نہ آئیں، تلوار بھی نیام کے اندر رکھ کر تھیلے وغیرہ میں بند ہو، نمبر 4 مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکے، نمبر 5 کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ میں چلا جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا، نمبر 6 قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر لیں۔ یہ شرطیں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں اور صحابہ اکرام کو اس پر بڑی زبردستی ناگواری ہو رہی تھی، مگر وہ فرمان رسالت کے خلاف دم مارنے سے مجبور تھے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ معاہدہ لکھا جا چکا تھا لیکن اب اس پر فریقین کے دستخط نہیں ہوئے تھے کہ اچانک اسی سہیل بن عمرو کے صاحبزادے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے گرتے پڑتے حدیبیہ میں مسلمانوں کے درمیان آن پہنچے۔ سہیل بن عمرو اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معاہدے کی دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ابو جندل کو میری طرف واپس لوٹائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو اس معاہدے پر فریقین کے دستخط نہیں ہوئے، ہمارے اور تمہارے دستخط ہو جانے کے بعد یہ معاہدہ نافذ ہوگا۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو کہنے لگا کہ پھر جائیے، میں آپ سے کوئی صلح نہیں کروں گا،
آپ نے فرمایا کہ اچھا اے سہیل، تم اپنی طرف سے اجازت دے دو کہ میں ابو جندل کو اپنے پاس رکھ لوں۔ اس نے کہا میں ہرگز بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میں پھر مکہ لوٹا دیا جاؤں گا تو انہوں نے مسلمانوں سے فریاد کی اور کہا کہ اے جماعت مسلمین، دیکھو میں مشرکین کی طرف لوٹایا جا رہا ہوں، حالانکہ میں مسلمان ہوں اور تم مسلمانوں کے پاس آ گیا ہوں۔ کفار کی مار سے ان کے بدن پر چوٹوں کے جو نشانات تھے، انہوں نے ان نشانات کو دکھا دکھا کر مسلمانوں کو جوش دلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر ایمانی جذبہ سوار ہو گیا اور وہ نہایت جذبے میں بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا کہ کیا آپ سچ مچ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ تو پھر ہمارے دین میں ہم کو یہ ذلت کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں، وہ میرا مددگار ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہم سے یہ وعدہ نہ فرماتے تھے کہ ہم ان قریب بیت اللہ میں آ کر طواف کریں گے؟ ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم کو یہ خبر دی تھی کہ ہم اسی سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پھر کہتا ہوں کہ تم یقیناً کعبے میں پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ دربار رسالت سے اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہی گفتگو کی جو بارگاہ رسالت میں عرض کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، وہ خدا کے رسول ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے کرتے ہیں، وہ بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور خدا ان کا مددگار ہے، اور خدا کی قسم یقیناً وہ حق پر ہیں، لہٰذا تم ان کی رکاب تھامے رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عمر ان باتوں کا صدمہ اور سخت رنج و افسوس رہا جو انہوں نے جذبے بے اختیاری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دی تھی۔ زندگی بھر وہ اس سے توبہ استغفار کرتے رہے اور اس کے کفارے کے لیے انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، خیرات کی، غلام آزاد کیے۔ بخاری شریف میں اگرچہ ان اعمال کا مفصل تذکرہ نہیں ہے، اجمل ہی ذکر ہے، لیکن دوسری کتابوں میں نہایت تفصیل کے ساتھ یہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال یہ بڑے سخت امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ ایک طرف حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑ گڑا کر مسلمانوں سے فریاد کر رہے ہیں اور ہر مسلمان اس قدر جوش میں بھرا ہوا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ماننا نہ ہوتا تو مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر نکل پڑتی۔ دوسری طرف معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں اور اپنے عہد کا پورا کرنے کی ذمہ داری سر پر آن پڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع پر نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم صبر کرو، عن قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور ہی کوئی راستہ نکالے گا۔ ہم صلح کا معاہدہ کر چکے، اب ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے۔ غرض حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح پھر مکہ واپس جانا پڑا۔ جب صلح نامہ مکمل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اٹھو اور قربانی کرو اور سر منڈوا کر احرام کھول دو۔ مسلمانوں کی ناگواری اور ان کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ فرمان نبوی سن کر ایک شخص بھی نہیں اٹھا، مگر ادب کے خیال سے کوئی ایک لفظ بھی بول نہ سکا۔ آپ نے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کا تذکرہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کسی سے کچھ بھی نہ کہیے اور خود آپ اپنی قربانی کر لیں اور بال ترشوا لیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ جب صحابہ کرام نے آپ کو قربانی کر کے احرام اتارتے دیکھ لیا تو پھر وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ اب آپ اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے۔
تو سب لوگ قربانی کرنے لگے اور ایک دوسرے کے بال تراشنے لگے، مگر اس قدر رنج و غم میں بھرے ہوئے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس صلح کو تمام صحابہ نے ایک مغلوبان صلح اور ذلت آمیز معاہدہ سمجھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے جو رنج و صدمہ گزرا وہ آپ سن چکے، مگر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ ترجمہ: اے حبیب، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ خداوند قدوس نے اس صلح کو فتح مبین بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بتائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فتح مبین ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ فتح ہے۔ وہ اس وقت اس صلح نامے کے بارے میں صحابہ کے خیالات اچھے نہیں تھے، مگر اس کے بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ در حقیقت یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی، اور سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی جو مکہ میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔